السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تمام تر تعریفیں اللہ ہی کے لیے لائق اور زیبا ہیں جو سارے جہانوں کا بنانے والا اور پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل پر اور آپ کے تمام صحابہ پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں۔ وجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرے لیے میرے اپنے کنبے سے، خاندان سے ایک وزیر مقرر کر دے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ، ہمیں حق کو حق دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم آمین۔ آج ہم انشاءاللہ باقی سارے ٹاپکس کور کر لیں گے، جتنے بھی ٹاپکس ہیں اور اس کے سب ٹاپکس مسئلے جو ہیں، انشاءاللہ آج ہم اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے اور سورۃ الکہف کی آیتوں کو شروع کریں گے اگلی کلاس میں انشاءاللہ۔ اگلا ٹاپک دیکھیں، لا يدخل الدجال مکۃ المکرمۃ والمدینۃ المنورہ۔ دجال مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ مسئلہ ہے 173۔ مدینہ منورہ میں داخل ہونے والے 7 راستوں پر اللہ تعالیٰ 2 نگران فرشتے مقرر فرما دیں گے جو دجال کو مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ مسئلہ 174۔ مکہ مکرمہ میں بھی دجال داخل نہیں ہو سکے گا، اس کی حفاظت پر بھی اللہ تعالیٰ فرشتے مقرر فرما دیں گے۔ اگلا مسئلہ 175۔ خراسان سے نکلنے کے بعد دجال مدینہ منورہ کا قصد کرے گا۔ احد پہاڑ کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی فرشتے اس کا منہ شام، یعنی سیریا کا علاقہ ہے، شام کی طرف پھیر دیں گے اور وہ وہیں ہلاک ہوگا۔ ہم نے احادیث اسکپ کیے ہیں، صرف مسئلہ پڑھ لیا ہے۔ تقریباً ٹاپک کے ہی الفاظ میں حدیثوں میں کہی گئی بات بتا دی گئی، لیکن آپ چاہیں تو آپ خود پڑھ لیجئے گا۔ خلاصہ جو اس سے مل رہا ہے وہ یہ کہ پوری دنیا میں صرف 2 مقدس زمینوں پر دجال اپنے قدم نہیں جما سکے گا، اور وہ کون سی 2 جگہیں ہیں؟ مکہ اور مدینہ۔ اگلا ٹاپک، یحفظ اللہ اہل الایمان من فتنۃ الدجال۔ مسئلہ 176۔ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ فتنہ دجال سے محفوظ رکھیں گے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، دجال کے بارے میں جتنا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اتنا کسی اور نے نہیں پوچھا۔ دلچسپی تھی نا اس معاملے میں، تو جس چیز کی دلچسپی ہوتی ہے، انٹرسٹ ہوتا ہے، تو اسی کے بارے میں سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے اس کی اتنی فکر کیوں ہے؟ وہ تجھے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ کیوں نہیں؟ ایسا کیوں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیونکہ مغیرہ اہل ایمان میں سے تھے، اللہ پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تھا، آخرت کے لیے فکر مند تھے۔ میں نے عرض کیا، کس نے؟ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ کہتے ہیں اس کے پاس کھانا اور نہریں ہوں گی، یعنی اس کے پاس دانا پانی ہوگا، رزق والی چیزیں دجال کی ہی کنٹرول میں ہوں گی۔ بھوک اور پیاس ایسی تکلیف دہ حالات ہوتے ہیں جو انسان کو غلط کام اور گناہ کی طرف لے جا سکتی ہیں۔ جب حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے اپنی فکر کی بات ظاہر کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے پاس جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ کے نزدیک بہت ہی حقیر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سب دنیا کا مال و متاع ہے جو ایک دن ختم ہو جائے گا، باقی نہیں رہے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ آخرت کی زینت ہے جس کو کبھی ختم نہیں ہونا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ مسئلہ نمبر 177۔ اللہ کی رحمت سے ان پڑھ اہل ایمان بھی دجال کی
پیشانی پر کافر کا لفظ پڑھ کر اسے پہچان لیں گے، یعنی ہر مومن اپنے ایمان کی بدولت دجال کو پہچان لے گا، چاہے وہ ان پڑھ ہو یا پڑھا لکھا ہو۔ مسئلہ 178، جو لوگ دجال کو پہچان کر اپنے ایمان پر قائم رہیں گے ان پر دجال کا فریب نہیں چلے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال پر چونکہ مدینہ میں داخل ہونا حرام کر دیا گیا ہے، لہٰذا وہ مدینہ سے باہر ایک سنگلاخ زمین پر اترے گا۔ اس وقت مدینہ والوں میں سے سب سے بہتر آدمی دجال کے پاس جائے گا اور کہے گا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی دجال ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا گئے ہیں۔ دجال لوگوں سے مخاطب ہو کر کہے گا، اگر میں اس آدمی کو قتل کر دوں پھر زندہ کر دوں تو کیا تمہیں میرے الہ ہونے میں کوئی شک رہ جائے گا؟ لوگ کہیں گے نہیں۔ چنانچہ دجال اسے قتل کرے گا، پھر زندہ کرے گا۔ وہ آدمی کہے گا، واللہ اب تو مجھے اور بھی زیادہ یقین ہو گیا ہے کہ تو ہی دجال ہے۔ دجال اسے دوبارہ قتل کرنا چاہے گا لیکن کر نہیں سکے گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے جو انفرنسز ہم لے سکتے ہیں ان میں سے سب سے پہلا یہ ہے کہ ایمان کی مضبوطی کے لیے علم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جس آدمی کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو مومن آدمی اور مدینہ کا سب سے بہتر آدمی ہوگا، وہ دجال کا سامنا کرے گا، وہ دجال کے ساتھ جا کے مل کر اس سے باتیں کرے گا۔ لیکن ایک اور حدیث میں ہم نے پڑھا تھا کہ چاہے کتنا بھی تمہارا ایمان ہو، لیکن جب دجال آ جائے تو اس کا سامنا نہ کریں، اس سے گریز کریں۔ تو یہ بندہ کیوں چلا جائے گا اس کے سامنے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے؟ اور اس کے ایمان کی پختگی کس وجہ سے ہے؟ وہ دجال کے فتنے میں کیوں نہیں پھنسے گا؟ حدیث کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ وہ مومن بندہ کہے گا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی دجال ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا گئے ہیں۔ اس آدمی نے یہ حدیث سنی ہوگی، اس کو اس حدیث کا علم تھا، معلوم تھا اس کو، اور یقین تھا کہ یہی دجال ہے۔ تو علم جو ہے نا، اس کی وجہ سے اس کی ایمان کی پختگی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں، تو اس میں تضاد نہیں ہو سکتا، کانٹرڈکشن کوئی نہیں ہو سکتا کہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ آپ اسے گریز کریں، اس کا سامنا نہ کریں، اور دوسری حدیث میں یہ کہتے ہیں کہ ایک مومن بندہ گیا تھا اس کے سامنے۔ تو اس میں یہ ہے کہ علم کی پختگی کی وجہ سے اس کی ایمان میں بھی اضافہ تھا اور اس کو یقین تھا۔ تو اس کو یہ حدیث بھی معلوم تھی، اور بجائے اس کے دجال سے مرعوب ہو جاتا یا اس سے ڈر جاتا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو زیادہ مان گیا اور اس پر زیادہ اعتماد تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر۔ لیکن جس نے یہ حدیث کبھی نہیں سنی ہوگی، نہ پڑھا ہوگا، وہ کیا کرے گا؟ گو ود دا فلو، میجورٹی کے ساتھ مل کر وہ پھر کرنٹ فلو کو فالو کرنے لگ جائیں گے۔ وہ اپنے ایمان کا سودا کر کے دجال سے ملنے والی زیبائش والی دنیاوی زندگی کو چوز کر لیں گے اور مزے سے جئیں گے۔ ایمان کا سودا کس طرح کریں گے؟ کیونکہ بار بار ہم بتاتے نا کہ ایمان زیادہ مضبوط ہونا چاہیے، اور ایمان کا سودا کس طرح سے یہ لوگ کریں گے، تو صرف ایک جملہ بول کر یا یوں کہیں کہ بدل کر وہ ایمان کا اپنا سودا کریں گے۔ اور کون سا جملہ ہوگا کہ لا الہ الا اللہ کی جگہ وہ کہیں گے کہ دجال تو ہی الہ ہے، ہم تجھے الہ مانتے ہیں۔ اور یہی دجال بھی ڈیمانڈ کرے گا کہ اسی کو رازق مان لے لوگ، اس کے آگے جھک جائیں، یہ کہہ دیں اپنی زبانوں سے کہ تو ہی ہمیں رزق دیتا ہے، زندگی بخشتا ہے۔ اور یہ دوسرا انفرنس، دوسرا پوائنٹ جو اس حدیث میں ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ دجال لوگوں سے پوچھے گا، اگر میں اس آدمی کو قتل کر دوں پھر زندہ کر دوں تو کیا تم مجھے الہ مان لو گے؟ جن کے پاس علم نہیں ہوگا دین کا، وہ شک میں پڑ جائیں گے کہ شاید یہی الہ ہے، یہ رزق بھی دے رہا ہے، یہ زندگی بھی بخشتا ہے، موت بھی دیتا ہے لوگوں کو، جنت اور جہنم سارا کچھ اس کی قدرت میں ہے، دنیا کی ہر چیز اس کے ہاتھوں میں ہے۔ پھر وہ سوچیں گے کہ کیا فرق پڑتا ہے، کون سی بڑی بات ہے، بس اس کو الہ کہہ دینا ہے نا، پھر ہمارے تو مزے ہی مزے، کیوں مصیبت مول لیں ہم، چلو کوئی بات نہیں، مان لیتے ہیں اس کو الہ، اور کیوں اپنے آپ کو اس دجال کے
ہاتھوں ہلاک کریں اپنی جانوں کو، اس طرح وہ ایمان کا سودا کریں گے، اللہ کو بھول کر اللہ کی گستاخی کریں گے، دنیا کی کمفرٹس کے بدلے میں دین کو بیچ ڈالیں گے، ایک طرح سے دین میں کمپرومائز کر کے شرک کر لیں گے، لیکن بالآخر اپنی موت کے بعد آخرت میں خسارہ پانے والے ہوں گے، نقصان اٹھائیں گے، کیونکہ شرک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا آخرت میں۔ قیامت کے دن صرف اور صرف توحید پرست اور ایمان والوں کو بخشے گا اللہ۔ تو فیصلہ ہمیں آج کرنا ہے، چوائس ہمیں آج دے دی گئی، چاہے تو توحید کو اپنا لیں، چاہے تو شرک کریں۔ دجال اس مومن آدمی کو کس طرح قتل کرے گا؟ اگلے مسئلے میں اس کا بیان ہے۔ مسئلہ 179، ایک مومن آدمی کو دجال آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دے گا اور زندہ ہونے کا حکم دے گا۔ جب وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا تو دجال مومن کو دوبارہ قتل کرنا چاہے گا، تب اللہ تعالیٰ اس مومن کا جسم پیتل کا بنا دیں گے اور دجال اسے قتل نہیں کر سکے گا۔ اس کے بعد والی حدیث بہت لینتھی ہے اور وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہا آج، کیونکہ ہم نے اس کتاب کا جو یہ دجال والا ٹاپک ہے اس کو پورا کرنا ہے، تو آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیجئے۔ خلاصہ یہ ملتا ہے کہ لوگ دجال کو الہ اس بنا پر مانیں گے کہ اس کے ہاتھ میں زندگی بھی ہے اور موت بھی ہے، لیکن کیا ان کے ذہنوں میں یہ بات نہیں گزرتی ہوگی کہ دجال صرف ایک بار کامیاب ہوگا مومن کو قتل کرنے میں، صرف پہلی بار ہی مارے گا نا اس کو، لیکن جب وہ دوبارہ قتل کرنے کی کوشش کرے گا تو نہیں کر سکے گا۔ تو الہ والی قدرت کہاں چلی گئی اچانک؟ یہ دلیل ہے کہ وہ الہ نہیں ہو سکتا، اور لوگ شاید جان بھی لیں گے، معلوم ہو جائے گا، پھر بھی نظر انداز کر دیں گے، کیونکہ وہ بے ایمان لوگ ہوں گے اور ایمان کو کوئی امپورٹنس نہیں دینے والے، اور دنیا کے فائدوں پر ہی ان کی نظر رہے گی، تو دنیا کے جانے کا خوف ان کے دل میں ہوگا اور کہیں گے کہ کوئی بات نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی کو بھی الہ کہہ لیں، بس ہم مزے سے زندگی اپنی گزار دیں، کیوں اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالیں۔ تو پھر یہ اگرچہ ان کو پتہ بھی چل جائے تو بھی پھر بھی وہ شرک سے باز نہیں آئیں گے، وہ الہ اسی کو مانتے رہیں گے، دجال کو، تاکہ ان کو دنیا کے فائدے ملتے رہیں۔ اگلا مسئلہ 180، فتنہ دجال سے بچنے والے خوش نصیبوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی بلندی درجات کی بشارت دے دیں گے۔ حضرت نواس بن سمان کلابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا اور فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس تشریف لائیں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے فتنہ دجال سے بچا لیا ہوگا، انہیں تسلی دیں گے اور ان کے ان درجات سے آگاہ کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں تیار کر رکھے ہوں گے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اگلا ٹاپک دیکھیں، اور انشاءاللہ یہ لاسٹ ٹاپک ہوگا جو ہم اس میں پڑھیں گے، الاستعاذۃ من فتنۃ الدجال، فتنہ دجال سے پناہ طلب کرنے کی دعائیں۔ مسئلہ 181، فتنہ دجال سے محفوظ رہنے کے لیے درج ذیل دعا مانگنی چاہیے، اس میں ہم عربی عبارت بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، یہاں پہ ذرا پرنٹنگ مسٹیک ہے، قالہ لکھا ہوا ہے لیکن یہاں پر ہونا چاہیے قالت، ٹھیک ہے، مؤنث کا صیغہ۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو فی الصلاة یقول اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، متفق علیہ۔ متفق علیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ دونوں امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت جس کو کیا ہو تو اس کو متفق علیہ کہتے ہیں۔ ترجمہ دیکھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں درود شریف کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں عذاب قبر سے، مسیح دجال کے فتنے سے، زندگی اور موت کی فتنوں سے، گناہ اور قرض سے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔
یہی وہ دعا ہے جس کو نماز کے دوران پڑھنے کا حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کب پڑھتے تھے؟ تشہد اور درود پڑھنے کے بعد یہ دعا مانگتے تھے سلام پھیرنے سے پہلے۔ اس دعا میں بیسیکلی 5 یا 6 چیزوں سے پناہ مانگی گئی۔ ہم حفاظت کی دعا کرتے ہیں، پناہ طلب کرتے ہیں کون کون سی چیزوں کے لیے؟ عذاب قبر سے، سب سے پہلا تو عذاب قبر سے ہم حفاظت مانگتے ہیں، پناہ مانگتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قبر کا عذاب برحق ہے، اور یہ حدیث اور دعا دلیل ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ ہر وہ انسان جس کو انکار ہے قبر کے عذاب کا، تو ان سب کے لیے یہ حدیث پروف ہے، اس میں دلیل موجود ہے۔ اپنی زندگی میں اس دعا کو یعنی قبر کے عذاب سے پناہ مانگنا فائدہ دے گا، کیونکہ ظاہر ہے قبر میں پہنچنے کے بعد، سب کچھ دیکھ لینے کے بعد، جان لینے کے بعد کوئی دعا اس کی کرے بھی تو کوئی فائدہ نہیں۔ قبر کا عذاب اندیکھا ہے اور قبر میں جانے کے بعد واقع ہوگا، لیکن احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے عذاب کی اقسام کا تذکرہ کیا ہے، ہمیں آگاہ کر دیا کہ قبر ایک خوفناک جگہ ہے اور آخرت کا یا قیامت کا دوسرا مرحلہ ہے۔ کیونکہ آخرت کا پہلا مرحلہ یا قیامت کا پہلا مرحلہ کون سا ہے؟ موت کا ہے۔ پہلے تو موت کی سختیاں برداشت کرتا ہے انسان، سکرۃ الموت کی حالت اور روح کا نکلنا، جسم سے الگ ہونا اور غیب کی چیزوں کا انسان کو نظر آ جانا، جیسے فرشتے نظر آتے ہیں مرنے والے کو۔ پھر یہ دوسرا مرحلہ ہے برزخ کی زندگی، جو کہاں گزرے گی؟ قبر میں۔ جسم قبر میں گل سڑ جائے گا اور ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، اور روح یا تو علیین میں یا سجین میں جمع کیے جاتے ہیں۔ اور قبر میں عذاب بھی ہوتا ہے کچھ لوگوں کو، جس کے لیے اس دعا کو پڑھنا ضروری ہے، جسے بچنے کے لیے۔ اور کچھ نیک بخت جو ہوں گے تو ان کے لیے قبر جنت کا ایک باغیچہ بن جائے گا، ایک باغ بن جائے گا۔ تو عذاب قبر وہ فتنہ ہے جو موت کے بعد پیش آئے گا، جس سے پناہ زندہ رہتے وقت مانگنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، اللہم آمین۔ دوسرے نمبر پر دجال کے فتنے کی بات ہے، اور ہم نے اس پورے ٹاپک سے جان لیا کہ یہ بہت خطرناک فتنہ ہوگا، بہت ہی زبردست آزمائشوں سے گزریں گے لوگ، تو اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اگرچہ دجال اپنے دور میں نہ بھی نکلا، لیکن اس دعا کو سیکھنا اور دوسروں کو سکھانا ضروری ہے، تاکہ جس کسی کے زمانے میں دجال آئے وہ اس دعا کے ذریعے محفوظ ہو جائے۔ تیسرا ہے زندگی اور موت کے فتنے سے پناہ طلب کرنا۔ زندگی کے فتنے تو دیکھیں بہت ہی زیادہ ہیں، بے شمار ہیں، اور یہ فتنے جو ہے انسان کو ناشکرا بھی بنا دیتی ہے، کبھی انکاری ہو جاتا ہے انسان، یا مشرک یا منافق کر دیتی ہیں فتنے، اور پھر دین کے راستے میں جتنے بھی رکاوٹیں آتی ہیں نا، تو یہ سارے فتنے ہیں زندگی کے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں غافل لوگوں میں نہ شمار کرے، ہمیں غفلتوں سے بیدار کرے اور باشعور زندگی گزارنے والا بنائے، اللہم آمین۔ اور زندگی کے ساتھ موت کے فتنے کی بھی بات کی گئی، تو انسان کے موت کے وقت تک شیطان پیچھا کرتا رہتا ہے، وہ اپنی کوشش میں ہمت بالکل نہیں ہارتا، یہاں تک کہ وہ جب انسان اپنے آخری لمحات تک بھی پہنچ جاتا ہے تو انسان سے شرک کروانے کی پوری وہ جدوجہد کرتا رہتا ہے شیطان، اور مرنے والے کو کلمہ بھی پڑھنے نہیں دیتا، کلمہ بھلوا دیتا ہے، لا الہ الا اللہ کہنے سے روک دیتا ہے۔ اور ہمیں پتہ ہے نا کہ جو بندہ لا الہ الا اللہ اس کے آخری الفاظ ہوں گے تو وہ جنت میں جائے گا، اور جو شرکیہ کلمات کہے گا اور مشرک کی حالت میں، شرک کی حالت میں اس کی جان نکلتی ہے تو وہ جہنمی ہوتا ہے، جہنم میں اس کا ٹھکانہ ہوگا، اور یہی چاہتا ہے شیطان۔ تو اللہ ہم سب کو ایمان پر موت دے اور اسلام پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق دے، ہم سب کو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، آمین یا رب۔ پھر جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ موت کی سختیاں اور فرشتوں کا نظر آنا، یہ خود بھی انسان کے لیے بڑا سخت وقت ہوگا، تو اس سے بھی پناہ مانگنا سکھا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے ذریعے۔ پھر آگے کیا ہے؟ گناہ سے پناہ مانگنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہ سے پناہ مانگتے تھے، اور وہ کیوں؟ کیونکہ ہر گناہ انسان کو مزید فتنوں میں ڈالتا ہے، ایک گناہ دوسرے گناہ کا دروازہ کھول دیتا ہے، یا پھر اسی ایک گناہ کو کرنے کا عادی بن جاتا ہے انسان، اس میں ڈھیٹ ہو جاتا ہے، نڈر کر دیتا ہے۔ اسی طرح جب ایک بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو معاشرے میں دوسرے بھی اس کی صحبت میں رہ کر بگڑ جاتے ہیں،
پھر اس گناہ کو برا نہیں سمجھا جاتا، عام بات ہو جاتی ہے۔ اور پھر اگر انسان کسی بھی گناہ سے توبہ کیے بغیر مر جائے تو جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا، وہ دوزخ کا ایندھن، دوزخ کا فیول بنے گا۔ تو گناہ سے بھی پناہ مانگنا ضروری ہے۔ پھر آخر میں قرض کے بوجھ سے پناہ مانگنا سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قرض سے پناہ کیوں مانگنی چاہیے؟ یہ حقوق العباد میں سے ہے، بندوں کے حق میں سے، حقوق میں سے ہے جو ادا کرنا ضروری ہے۔ قرض میں اپنی اکثریت گرفتار ہے، تقریباً ہر کوئی کسی نہ کسی قرض میں دبا ہوا ہے، اسپیشلی بینک لون سے، جو کہ حرام بھی ہے۔ کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ اس میں انٹرسٹ والا ایلیمنٹ موجود ہے نا، اس میں انٹرسٹ بیس لونز ہوتے ہیں، کوئی بھی اس طرح کا بغیر انٹرسٹ کے لون دیتا نہیں ہے، صرف پرنسپل اماؤنٹ کا۔ لونز کا تو رول یہی ہے کہ دینے والے کو بھی فائدہ ہونا چاہیے، جب لینے والے کو فائدہ ہو رہا ہے تو پھر دینے والے کو بھی ہونا چاہیے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے زمانے میں سود پر، بیاج پر پیسہ لینے کو بہت ہی برا سمجھا جاتا تھا، کوئی معیوب سی چیز تھی، لوگ چھپ چھپا کر بھی لین دین اس کا کر لیتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ سب کو معلوم پڑ جاتا تو پھر وہ کھلے عام کرنے لگ جاتے تھے، لین دین شروع ہو گیا، پھر سود کا کاروبار ہی شروع ہو گیا، یہاں تک کہ بزنسز ہی بن گئے، اسٹیبلش ہو گئے۔ لوگوں کا انٹرسٹ بیس لونز کو آج کل غلط نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ آسان بھی تو ہو گیا ہے نا لون کا ملنا، بینکوں سے ہوم لون، ایڈوکیشنل لون، گولڈ لون، پتہ نہیں اور کیا کیا لونز لے لیتے ہیں لوگ۔ اس طرح کے لونز پہ زندگی قائم کر لیا ہے لوگوں نے۔ ایڈوکیشنل لون لے کر ماسٹرز ڈگری یا میڈیکل پروفیشنل ڈگری لے لو، پھر گولڈ لون لے کر شادی کر لو، پھر ہوم لونز لے کر گھر کا بندوبست کر لو، وہ بھی اچھا سا بڑا اور شاندار گھر، پھر گاڑی بھی تو چاہیے نا، تو وہ بھی جہیز میں مل جاتی ہے لڑکی والوں کی طرف سے شادی میں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ خوب عیش و آرام سے جیو اور زندگی بھر لون ری پیمنٹ کرتے رہو۔ کتنا آسان ہے نا؟ اس طرح تو کتنی موج والی زندگی ہوگی۔ کیا خیال ہے؟ یہ ٹھیک بات کی ہے میں نے، یا ہے کیا کوئی حرج اس میں؟ جی بالکل ہے۔ ویسٹ میں جو لوگ شیلٹرلیس ہو جاتے ہیں، جو بھیکاری بن کر جو پھرتے رہتے ہیں، اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ہوم لیس شیلٹرلیس لوگ جو راستوں پہ، ان کی ایسی حالت کیوں ہوتی ہے؟ وہ لوگ کوئی پیدائشی فقیر نہیں ہوتے، وہ لوگ یہی کام کرتے ہیں، ہیوی لونز لے لیتے ہیں، پھر ایک بار جو جاب چھوٹ جاتی ہے یا پھر ان کو بزنس یا کاروبار میں کوئی اگر بہت بڑا نقصان ہو جائے، ٹھپ ہو جائے ان کا بزنس، تو سرخی اور رنگینیاں ختم ہو جاتی ہیں اور ان کے گھروں کی اور مال کی، ساز و سامان کی، سارا کچھ وہ نیلام کر دیتے ہیں بینک والے اپنا پیسہ وصول کرنے کے لیے۔ پھر نیلامی کے بعد یہ جو گاڑی بنگلے والے راجہ ہوا کرتے تھے، کبھی لوگوں میں شان سے گھومتے پھرتے، وہ خالی ہاتھ راستوں کے فقیر بن جاتے ہیں، دوسروں سے اپنے گزارے کے لیے بھیک مانگتے پھرتے رہتے ہیں۔ حدیث میں بیان کیا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس شہید کے ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے سوائے قرض کے۔ شہید کا معاملہ بھی معلق ہوتا ہے، لٹکا ہوا ہوتا ہے اگر اس کا کوئی قرض ہوا تو۔ باقی سارے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، لیکن اگر اس کے سر کسی کا قرض ہو تو اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ ادا نہ ہو جائے۔ یہ قرض والا معاملہ بہت ہی زیادہ سنگین ہے، اور وہ کہاں پر پتہ چلے گا؟ آخرت میں، جب ہم برزخ کی زندگی میں جائیں گے تو پھر اس وقت پر ہمارے سامنے آئیں گی یہ چیزیں، تو پھر اس سے بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اور تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی میت پر جنازے کی نماز پڑھنے سے انکار کر دیتے، جو مقروض ہوتا نا، اگر میت کو کوئی قرض باقی رہتا، یعنی جو اس حال میں مر جاتا اور اس کا قرض باقی ہوتا، ادا کرنا ہوتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھاتے تھے، صحابہ سے کہہ دیتے کہ تم میں سے کوئی بھی اس کی نماز جنازہ ادا کر دو، پڑھا دو، میں نہیں پڑھاؤں گا۔ کتنی بڑی محرومی تھی اس میت کی۔ اور آج کے دور میں دوسروں کا قرض اتارنے کے لیے کون مدد کرے گا؟ لوگ بینک لونز لیتے بھی کیوں ہیں؟ اس لیے کہ مالدار لوگ جو ہیں، جن کے پاس مال ہوتا ہے، وہ قرض دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو وہ لوگ جو قرض بھی نہیں دینا چاہتے، تو کیا وہ آپ کے بینک لونز کا قرض چکانے کے لیے آگے بڑھیں گے؟ تو قرض سے بچنا چاہیے اور اس سے پناہ بھی مانگنی چاہیے،
تاکہ ہم اس مصیبت میں پڑے ہی نہ. اور آپ اگر سنیں مصیبتیں ان لوگوں کی جو قرض لیتے ہیں، قرض دار لوگوں کی مصیبتیں سنیں تو قرض سے بہت ہی زیادہ گھن آنے لگتی ہے. پھر غصہ بھی آتا ہے کہ ان کو اتنا قرض لینے کی ضرورت ہی کیا پڑی تھی جب وہ اس کو چکا نہیں سکتے. تو قرض ایسی بیماری ہے، ایسی چیز ہے، ایسی مصیبت ہے جس سے ہر حال میں زندگی میں بھی سکون نہیں ہوتا، اور پھر دیکھیں آخرت میں بھی اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا. ہمارا معاملہ جو ہے وہ لٹکا ہوا ہوگا جب تک کہ ہم وہ قرض جو ہے اس کو ادا نہیں کر دیتے. تو اسے ہر حال میں بچنا چاہیے. مسئلہ 182 یہ آخری مسئلہ ہے. سورہ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کرنے والا شخص بھی فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا. ان ابی الدرداء رضی اللہ عنہ یرویہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من حفظ 10 آیات من اولی سورة الکہف عصم من فتنة الدجال. رواہ ابو داود. حضرت ابو درداء سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لیں وہ فتنہ دجال سے بچا لیا گیا. اسے ابو داود نے روایت کیا ہے. فتنہ دجال والی دعا کے علاوہ سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیتوں کو حفظ کر لینے والا بھی دجال سے محفوظ رہے گا. ہم نے سورۃ الکہف کی فضیلت کی احادیث سے شروع کیا تھا اس ٹاپک کو، سورۃ الکہف سیریز کا، اور اسی ٹاپک پر اس کا اختتام بھی ہو رہا ہے. تو یہی وہ 2 چیزیں ہیں جن کو ریگولرلی کرتے رہنے سے دجال سے حفاظت کی جائے گی. دعا کو تو یاد کر لیجئے آپ اور پڑھتے رہیں، اور سورۃ الکہف کو بھی ان پہلی 10 آیتوں کو یاد کر لیجئے گا. چلیں جی، الحمدللہ دجال سے متعلق جتنے بھی ٹاپکس کمپلیٹ کرنے تھے وہ ہو گئے ہیں اس کتاب میں سے. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات تقبل اللہ منا ومنکم. اس علم کو اللہ تعالی ہمارے لیے مفید ثابت کرے اور ہم سے سیکھنا اور سکھانا قبول فرمائے، آمین یا رب. چلیں جی آج کا سیشن یہاں ختم کرتے ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.